بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آزما لیں۔ محترم ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں دن کی بھی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں نہیں، جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم اعظم کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے آج وہ میری کاپی کر کے آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا، اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں، روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیا۔ زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوہ روز کرتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں، عاشقوں کا عمل ہے۔ وہ جو لوگ اپنے ہاتھ جیب میں ڈالیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں۔
آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر میں مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس اسم مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے پچھتاوے کے۔ پہلے زندگی گزری، ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو، اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیے، اس عمل کے میں چند ایک فوائد بتاؤں گا۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 بار پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے۔ اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا اس کو، اس سے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں جہاں لکھنا چاہتے ہیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ، 2-4 الفاظ ہیں، انہیں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لیا ہے، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لیا ہے۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
गुनाह माफ फरमा देंगे। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवा गरी भी नसीब हो जाती है। उसकी बरकत से अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों, हादिसों से भी हिफाजत फरमा देता है। इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क बेपनाह अता फरमाता है, यहाँ तक कि उस घर में अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाज़ों को खोल देता है। उस घर वालों के लिए अल्लाह रिज़्क के दरवाज़ों को कुशादा कर देता है, खोल देता है। अब आपने पढ़ी जैसे मैंने अर्ज किया, बावजू किसी भी लम्हे, किसी भी वक़्त सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है ज़वाल का वक़्त ना हो, और जो चीज़ आंखें बंद करके पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने आंखें बंद नहीं करनी, अभी आपने वैसे ही इस अमल को करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही जब खोलेंगे इंशाअल्लाह बहारें तुम्हारे सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नजर आएगी, एक नया जहां नजर आएगा, एक ऐसा रंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। मोहतरम नाज़रीन, रूहानियत के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन काश कोई शख्स आपको ये बता देता और आप इस अमल को कर लेते, दिन हो या रात हो। बस इसके बहुत बड़े फायदे जो मैंने आपको बताएं या आपको फौरी तौर पर मिलेंगे। अब आपने देखना है, अब करना क्या है, अब जरा सुनिएगा। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, और बिस्मिल्लाह कोई आम नहीं है, जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से की जाती है वो कभी अधूरा नहीं रहता, हमेशा पाया तकमील तक पहुंचता है। जो लोग कहते हैं हम कोई भी काम शुरू करते हैं अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, कामयाब नहीं होते, बस बिस्मिल्लाह से इब्तिदा कर लें, इंशाअल्लाह सारा जहां तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी, नसीब तुम्हारा चमकेगा। निहायत मुजर्रब अमल, सबसे ताकतवर अमल आज आप लोग कर लें, आप बड़े खुश नसीब हैं। यकीन जाने इंतहाई दर्जे के आप खुश नसीब हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक ना होगा। अगर उस सोहबत से हमल कायम हो जाए, उस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांस लेगा उस कदर उसके बाप के अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, उस जानवर के हर कदम पर उसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। जो कश्ती पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो बीमार बिस्मिल्लाह कहकर दवा का इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह उसको शफा मिल जाती है। ये इसके कमालात हैं। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल को शुरू कर ले उसको कामयाबी मिल जाती है, उसको दौलत मिल जाती है, वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। इसलिए जो तादाद बता दूं उस तादाद में कमी बेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है, तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हर कोई परेशान होगा, हर कोई हैरान होगा, आप खुद हैरान होंगे और ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे, काश मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता, पहले खबर मिल जाती। और आप फिर यकीन जाने सारी जिंदगी दुआएं देंगे। हाथ उठा उठा कर वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले ये अमल कर चुका है। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने बताया, पढ़ने के बाद अब दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा, अर्जेंट फौरी तौर पर। जैसे मैंने अर्ज किया, ये जो बिस्मिल्लाह इसके अंदर भी अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है, आपको मैंने जैसे बताए हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग दौलत बढ़ाना चाहते हैं, रिज़्क बढ़ाना चाहते हैं, आयात पढ़ी जाती हैं, इस्म की तकरार की जाती है। दुरूद पाक वो इबादत है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी ये चाहता है कि उसको दुरूद पाक की बरकत मिले, ज्यादा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता तो वो इतना सा पढ़े जितना आपको बताने लगा हूँ। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ इसी तरह, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते हुए
درود پاک اس کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسم مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا، جو مقروض ہے قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا، کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امتی اس رب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانے حیران ہوں گے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب آگے چلیے گا، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 11 بار ہی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ یہ 11 کے عدد کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں بائیں کی اور بات ہوتی ہے، دائیں کی اور بات ہوتی ہے۔ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوتی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص اس میں پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص بات بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کی دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنی۔ ناظرین، یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنی، ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا غنی، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا غنی، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھتے ہوئے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہ لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔